یعنی انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ بھائی ہم نے بچھڑنا ہے، ان کو پہلے ہی خدشہ ہے بچھڑنے کا، تو پہلے ہی طے کر لیا اگر بچھڑیں گے تو مسکراتے ہوئے بچھڑیں گے۔ ویسے ہونا بھی یہی چاہیے، اگر بچھڑنا ٹھہر گیا ہے تو پھر اچھا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بچھڑیں۔ میں نے ایک اس پہ لیکچر بھی دیا ہوا ہے کہ ہمیں بچھڑنا آتا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اگر بچھڑنا زندگی میں ٹھہر جائے تو کیسے بچھڑنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ تماشے لگائیں، دنیا کو دکھائیں، روئیں گائیں، فیملیز کو ڈسٹرب کریں، کیا یہ ضروری ہے؟ یا پھر دل پہ پتھر رکھ کے، حوصلہ کر کے، صبر کر کے، اپنے آپ سے لڑ کے، سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ ہوتا یہ بہت مشکل ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہر انسان ہی اپنی زندگی میں بہت سارے جگہوں پہ اس کو بچھڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب وہ بچھڑتا ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی جو ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے وہ کچھ خاص اچھا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے، مینٹلی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ اگر بچھڑنا پڑ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تماشے لگائیں یا ایک دوسرے کو بلا بلا کہیں یا دعائیں کریں یا فیملی ڈسٹرب کریں وغیرہ وغیرہ۔ سکون کے ساتھ، عزت سے بھی، ٹھیک ہے یار آپ کی اور میری۔ اچھا، اس سے پہلے بچھڑنے کی جب پتہ چل جائے نا کہ خواب بکھرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہی مینٹلی ایک دوسرے کو آپ کو پریپیئر کر دینا چاہیے کہ یار دیکھو اگر بچھڑنا ٹھہر گیا ہے نا تو ابھی سے ہی مینٹلی ریڈی ہو جاؤ کہ یار ہم اس طرح سے نہیں، اس طرح سے بچھڑیں گے، تاکہ تمہاری بھی عزت رہ جائے، میری بھی عزت رہ جائے۔ ہوگا مشکل لیکن ٹھیک ہوگا۔ یہ کیا کہ بٹوارے شروع ہو جائیں اور الزامات لگنے شروع ہو جائیں اور تہمتیں لگنی شروع ہو جائیں اور اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ویسا کر دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ جب بھی کبھی آپ کسی کو اپنی سٹوری، اپنی دکھ بھری داستان سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے پارٹنر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو سننے والا آپ کی بات کو سن کے آپ کے سامنے آپ کی فیور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی آپ کے پاس آ کر کے اپنی کوئی بریک اپ کا کوئی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی دل میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اسی طرح سے آپ کو اپنی دکھ بھری داستان، اپنے بریک اپ کی خاص طور پہ داستانیں نہیں سنانی چاہیے، اور خاص طور پہ اگر کسی کے ساتھ بچھڑنا قرار پا گیا ہے یا بچھڑ گئے ہیں تو چھوڑیے، موو آن ہو کے آگے بڑھیں۔ اس کے بارے میں سوچنے کا بھی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لین دین کے معاملات ہیں یا ملاقاتوں کے معاملات ہیں یا بیچ میں بچے انوالو ہیں تو خدا را بچوں کی زندگی برباد نہ کیا کیجیے پلیز۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں ہمارے، خاص طور پہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ جب بریک اپ ہو جاتا ہے، جب ڈیورس ہو جاتی ہے، سپریشن ہو جاتی ہے، تو بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، اور جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ تو کریں، آپ کو کون روک رہا ہے، لیکن نہ کریں تو اچھا ہے۔ اولاد سب کی برابر ہوتی ہے اور سب کا حق ہوتا ہے اس پہ۔ جتنا حق ماں کا ہوتا ہے بالکل اتنا ہی حق باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہر گھر کی کہانی ہے، ویسے ہی ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب بات نکل پڑی ہے تو پھر کرتے ہوئے چلا جاتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید۔ دیکھیں، جب بھی کبھی مسائل ہوتے ہیں تو ماں یا باپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنے مرضی برے ہوں، باپ جتنا مرضی برا ہو، بالآخر وہ باپ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ایک ہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جی بچوں سے ملاقات کا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ باپ کے لیے۔ جب سپریشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کی بات ہے۔ میں خاص طور پہ خواتین سے یہ اپیل کروں گا، اگر سن رہی ہیں تو کبھی اگر زندگی میں اس طرح کا مقابلہ، اللہ کرے کہ نہ آئے، لیکن اگر کبھی آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کے اپنے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بچوں کو ملنے دیا کریں باپ سے۔ یار آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی کسی گرج میں، اپنی کسی نفرت میں، اپنی کسی انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے بچوں کو ڈھال بنا کر سامنے والے کو تکلیف دیں گے تو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا، وہ کچھ عرصے کے بعد صبر کر لے گا اور وہ پھر سے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ اس کو پھر سے اولاد دے دے گا۔ لیکن جو
آپ کے بچوں کے اوپر بیت رہی ہوگی نا، جو آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ بہت 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 زیادہ ڈیمیج کر جاتا ہے انسان کو، بہت زیادہ، خاص طور پہ اولاد کو ڈیمیج کر جاتا ہے. لہٰذا جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کے دونوں کے درمیان ہیں، بچوں کو انوالو نہ کیا کیجیے یار، ملنے دیا کیجیے. باپ کہیں نہیں لے کے بھاگتا ان کو، نہ ہی مارے گا ان کو، نہ ہی قتل کر دے گا، بلکہ وہ اس سے زیادہ پیار کرے گا. جب وہ آپ کے ساتھ تھا تو جتنا شاید وہ نگلیکٹ کر دیتا ہو، لیکن جب نہیں آپ کے ساتھ تو وہ بچوں سے پہلے سے بہتر پیار کرے گا، پہلے سے بہتر لک آفٹر کرے گا، پہلے سے بہتر ان پہ خرچہ کرے گا، پہلے سے بہتر ان کو پیار کی نظر سے دیکھے گا. تو بہرحال چھوٹی سی یہ ریکویسٹ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی.